اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، قیامت کو میرا رب اس کے وقت پہ ہی ظاہر کرے گا، اور زمین و آسمان کا یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک تمہارے پاس قیامت آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی ٹوہ میں ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الاعراف ہے۔ سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 187 یعنی 180 پر 7 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ ترجمہ سے بہت ساری باتیں واضح ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دراصل قرآن کریم کے اندر جو مضامین ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور 3 حصوں میں ایک حصہ ایسا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں، مختلف پیرائی میں قیامت کے بارے میں لوگوں کو بتلایا ہے، قیامت کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی ہے، اور بتلایا ہے کہ قیامت ہر حال میں قائم ہوگی، اور قیامت کے میدان میں پہنچ کر کے ایسا 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 بندوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ یعنی مختلف انداز سے لوگوں کے دل میں آخرت کی فکر کو اجاگر کرنے کی اور جاگزی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بڑی وضاحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتوں کو پیش کیا ہے۔ تو جب قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ترغیب دلایا ہے، لوگوں کو ابھارا ہے، فکر آخرت کو لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاگزی کرایا ہے، تو بہت سارے کفار و مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ مذاق پوچھنا شروع کر دیے، یا پھر الزامی طور پر پوچھنا شروع کر دیے کہ آپ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بار بار قیامت کے بارے میں بتلاتا ہے، تو بتلائیے کہ یہ قیامت کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی؟ قیامت 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 آخرت آخرت کرتے رہتے ہیں نا، تو بتلائیے کہ آخرت کب آئے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور جب قیامت کا وقت ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو واضح کر دے گا، ظاہر کر دے گا، اور قیامت جو آئے گا تو یہ اس زمین و آسمان کا بہت بڑا حادثہ ہوگا جو اچانک آ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس قرآن کریم میں قیامت کے جو بہت بڑا حادثہ ہے زمین و آسمان کا، اس کی بہت ساری نشانیاں بتلائی گئی۔ مثال کے طور پر یہ بتلایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی، زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، کنٹینیو زمین کو جھٹکے لگنے لگیں گے، آسمان بالکل بے نور ہو جائے گا، سورج کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا، اور اچانک انسان سمجھ بھی نہیں پائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت جب آئے گی تو اچانک آ جائے گی، کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ صحیح البخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہونے والا ہوگا تو 2 آدمی ہوں گے جو سامنے چادر بچھا کر کے بزنس کر رہے ہوں گے، ڈیل کر رہے ہوں گے، میرا یہ سامان ہے ہم اتنے میں بیچیں گے، آپ کا سامان ہم اتنے میں خریدیں گے۔ ابھی ڈیلنگ کمپلیٹ بھی نہیں ہوگی، وہ چادر کو سمیٹ بھی نہیں پائیں گے، اتنی ہی میں قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ رہا ہوگا، اور دوہتے دوہتے ابھی دوہنے کو وہ کمپلیٹ بھی نہیں کر پائے گا، نٹھارنا اس کا کمپلیٹ بھی نہیں ہوگا، اپنے دودھ کو وہ پی بھی نہیں پائے گا، اتنے میں قیامت آ جائے گی۔
اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی حوض بنا رہا ہوگا، ٹوٹی جس کو کہتے ہیں نا پانی جمع کرنے کے لیے، حوض بنا رہا ہوگا، اور اس حوض کو جو وہ بنا رہا ہوگا اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے، تو ابھی جانور کو وہ پانی پلا بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ایک آدمی کھانے پہ بیٹھا ہوگا، کھانے کا لقمہ ہاتھ میں اٹھا کر کے ابھی وہ منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا، وہ لقمے کو کھا بھی نہیں پائے گا کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں بیان فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب قائم ہوگی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، دوسرے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور زمین و آسمان کا یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا، لا تأتیکم الا بغتہ، اور اے لوگو قیامت اچانک تمہارے پاس آ جائے گی، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں ایسے پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کے ٹوہ میں پڑے ہوئے ہیں، آپ تلاش و جستجو میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی قیامت کے بارے میں یہ کفار و مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پوچھا کرتے تھے، اس طرح سے پوچھا کرتے تھے کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تحقیق کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں، اور تحقیق کرتے کرتے آپ کو حق بات معلوم ہو گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ حالانکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شیوا ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کا علم اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے تو اس کے پیچھے پڑے۔ یاد رکھیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بھی بتلائی ہیں، اب ایک انسان کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شیوا نہیں تھا۔ اور اگر قیامت کی تاریخ بتلا دی جائے کہ فلاں سال میں، فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں قیامت قائم ہوگی، یا کسی آدمی کو یہ بتلا دیا جائے کہ تمہاری زندگی فلاں ڈیٹ میں ختم ہوگی، فلاں ڈیٹ کے فلاں سال میں، فلاں سال کے فلاں ڈیٹ میں تم کو موت آ جائے گی، تو پھر یہ دنیا دارالامتحان نہیں ہے، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، اس میں کسی کو پتہ نہیں کہ کب مرنے والا ہے، یہی تو آزمائش ہے۔ ابھی کل یا ابھی ایک لمحے کے بعد ہم میں سے کون زندہ رہے گا اور کون مر جائے گا کسی کو پتہ نہیں ہے، کل کا ڈیٹ کون دیکھے گا کسی کو پتہ نہیں۔ کیوں؟ تاکہ آزمایا جائے۔ یہی وجہ تو ہے کہ بہت سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو بہت گہرائی سے اور غور سے دیکھ کر کے، سن کر کے، سمجھ کر کے سیدھا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہر کچھ سن رہے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دیکھ لیں گے بعد میں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی موت کب ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو آزمائش ہے، اس لیے نہیں بتلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر سورہ نازعات میں اسی بات کو ذرا دوسرے انداز میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکرها الى ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، کہیے کہ قیامت کی جو نصیحت ہے اس سے مجھ کو کیا، میں تو اس علم کو نہیں جانتا ہوں، کیونکہ میرا علم کہاں تک ہے؟ میرے رب کے علم تک ہے۔ میرا علم میرے رب کے علم پر جا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ رب جو کچھ بتلاتا ہے وہی مجھ کو معلوم ہوتا ہے، اور میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ جو قیامت ہے، یہ جو موت ہے، اس کی تاریخ، اس کا دن یہ متعین نہیں ہے۔ اسی لیے متعین نہیں ہے کہ اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کون بندہ اللہ کی فرما برداری میں لگتا ہے، کون بندہ یہ سمجھتے ہوئے کہ قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھتا ہے، اور کون بندہ دنیا کے دھارے میں بہہ کر کے ہر چیز کو اختیار کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، وگرنہ قیامت تو اتنا قریب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ کو اور قیامت کو بالکل ایسے بھیجا گیا ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، یہ جو دو انگلی ہے کہ اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، بالکل میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے حدیث بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے، آپ کے چہرے کے اوپر اطمینان نہیں رہتا تھا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اطمینان کیوں نہیں رہتا ہے؟ ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں۔ کہا کہ میں کیسے میں مطمئن ہو جاؤں؟ سور پھونکنے والا سور کے اوپر منہ لگائے ہوا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف کان لگائے ہوا ہے. جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فوراً وہ سور پھونک دے گا. اسی لیے میں بہت پریشان رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قیامت کب قائم ہو جائے. آج سے 1450 سال پہلے کی بات ہے. آج 1440 ہجری ہو چکا ہے، لیکن ہم لوگ تو اس طرح سے دنیا میں اور دنیا کے عیش و عشرت میں کھیل رہے ہیں کہ گویا ہمارا سب کچھ یہیں پر ہے. جنت بھی یہیں پر ہے، دنیا بھی یہیں پر ہے، پوری اچھائی یہیں پر ہے. بس اس کے لیے جو چاہے کر لو، جدھر سے چاہے کر لو. ادھر سے آئے تو بھی لے لینا، ادھر سے آئے تو بھی لے لینا، حلال آئے تو بھی لے لینا، حرام آئے تو بھی لے لینا. بس کسی طرح سے دنیا بنا لینا. آخرت کی فکر ہمارے ہاں صرف سوچنے کے لیے ہے اور بولنے کے لیے بس کہ ہاں ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. وگرنہ فکر کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے بالکل ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ آخرت کے بارے میں ایک رتی بھی پرواہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فکر آخرت کو پیدا فرمائے اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.